السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمانا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روز لیس میں قیام کیا۔ جب زخمی مسلمانوں کے زخم مندمل ہو گئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جیش اسلام کو لے کر حیرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حیرہ دریائے دجلہ کے کنارے پر نہایت آباد اور خوشنما شہر تھا۔ اس شہر میں ایرانی لشکر بہت زیادہ تھا۔ جب حیرہ والوں کو مسلمانوں کے حملے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے دربار ایران سے مدد طلب کی اور خود بھی بڑے زور و شور سے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سب مجاہدین اسلام کو لے کر حیرہ کے سامنے پہنچے تو ایرانیوں پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ میدان میں نکل کر مقابلے کی جرت ہی نہ ہوئی اور وہ قلعہ میں محصور ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے ہی روز قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حیرہ کا قلعہ نہایت مضبوط تھا۔ مسلمانوں نے کئی مرتبہ اس پر زوردار حملے کیے، لیکن ایرانیوں نے اس کثرت سے سنگ باری اور تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کا فصیل تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ ہر مرتبہ انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ حیرہ کا قلعہ دار عمر بن عبد المسیح ایک عرب عیسائی تھا۔ کچھ تو وہ بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، کچھ اسے قلعہ کی مضبوطی پر ناز بھی تھا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ یہ قلعہ فتح نہ ہو سکے گا اور مسلمانوں کو ناکام واپس جانا پڑے گا۔ پھر بھی مسلمانوں کے پرزور حملوں کو دیکھ کر وہ کچھ خائف اور پریشان ہو گیا تھا۔ مدائن سے اب تک امدادی لشکر نہ آیا تھا۔ اس نے پھر شاہ کسریٰ کی خدمت میں طلب امداد کے لیے یادداشت روانہ کی۔ اس وقت اردشیر ایران کا بادشاہ تھا، جو کچھ دنوں سے علیل تھا، بیمار تھا۔ چونکہ بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی، اس لیے اہل حیرہ کی پہلی درخواست اور دوسری یادداشت میں سے کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہ بھیجی جا سکی، اور درباریوں میں سے کوئی شخص بھی اپنی ذمہ داری پر لشکر بھیجنے کو تیار نہ ہوا۔ چند ہی روز کے بعد اردشیر مر گیا۔ جو ہی اس کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی، حیرہ والوں کو بڑا خوف ہوا۔ چنانچہ قلعہ کے اندر جو ایرانی لشکر تھا وہ ایک رات کو کشتیوں میں بیٹھ کر دریائے دجلہ کے راستے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ اب قلعہ کے اندر صرف عیسائی عربوں کا ہی لشکر رہ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایرانی فوج بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے قومی پاسداری کے خیال سے عمر بن عبد المسیح کے پاس پیغام بھیجا: بزدل ایرانی بھاگ گئے ہیں، اب تمہیں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم ہمارے ہم قوم عرب ہو، اگر تم مصالحت کر لو تو یہ بات تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم ایسا سخت حملہ کریں گے کہ تم کسی طرح اس حملے کو نہ روک سکو گے۔ عمر بن عبد المسیح نے اس نرم پیغام کا جواب نہایت ہی درست لہجے میں دیا، یعنی سخت لہجے میں دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے روز تمام لشکر کو لے کر قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ قلعہ کے ایک سمت دریا تھا اور تین طرف میدان تھے۔ مسلمانوں نے تینوں اطراف سے محاصرہ کر رکھا تھا اور تمام اطراف سے نہایت سخت حملہ کیا۔ اہل حیرہ نے تینوں طرف بڑی تیزی اور پھرتی سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس روز تمام مسلمان پیادہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالوں کے پیچھے چھپا لیا۔ قلعہ والوں کے تیر اور پتھروں کے ٹکڑے کھٹا کھٹ ڈھالوں پر آ کر پڑ رہے تھے۔ چونکہ مسلمان اپنی حفاظت اچھی طرح کر رہے تھے، اس لیے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ رہا تھا۔ فصیل والے نہایت حیرت سے مسلمانوں کی پیش قدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے جوش اور غصے میں آ کر فلاخنوں کے ذریعے سنگ ریزے یعنی پتھر اور کمانوں کے ذریعے سے تیر پھینک رہے تھے، لیکن مسلمان بڑے استقلال اور نہایت صبر سے دشمنوں کے واروں کو روکتے قدم قدم بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخر جب وہ بڑھتے بڑھتے فصیل کے قریب پہنچ گئے تو عمر بن عبد المسیح نے کہا: اب مدافعت فضول ہے۔ یہ مسلمان نہ دیو ہیں نہ جن، بلکہ یہ مسلمان شیطان ہیں۔
کم بختوں پر تیروں اور پتھروں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت قلعے کا پھاٹک کھول دینے کا حکم دیا۔ قلعے کا گیٹ کھلا، پھاٹک کھلا اور پادریوں کی ایک جماعت سفید جھنڈا ہاتھوں میں لیے ہوئے قلعہ سے باہر نکلی۔ ان سفید جھنڈے کو دیکھتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ رک گئے۔ قلعہ والوں نے بھی تیر افغنی اور سنگ اندازی بند کر دی۔ پادری حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر ٹھہرے۔ ان میں ایک پادری بہت ہی ضعیف العمر تھا اور اس کی داڑھی سن کی طرح سفید تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس پادری کا نام عبد المسیح تھا، وہ بھی عرب تھا، کسی زمانے میں عیسائی ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مذہبی تعلیم حاصل کر کے پادری بن گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 300 سال کے قریب بتائی جاتی تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس سے واقف ہوں، وہ دنیا کا معمر ترین انسان ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بے شک ہوگا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں مصالحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اب مصالحت کا وقت گزر گیا، میں نے خود صلح کی دعوت دی، لیکن عمر بن عبد المسیح نے نہایت درست جواب دے کر، نہایت سخت جواب دے کر صلح کا دروازہ بند کر لیا۔ عبد المسیح، اس وقت واقعی قلعہ دار سے غلطی ہوئی، اب آپ مہربانی کیجئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اب صرف 2 ہی باتوں پر صلح ہو سکتی ہے، یا تو تمام قلعہ والے مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں اور اس بات کا حلف اٹھائیں کہ اسلامی سلطنت کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں گے، علاوہ ازیں مسلمانوں کے دشمنوں کی کبھی کوئی مدد نہ کریں گے۔ عبد المسیح، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے صرف 1 سال کے لیے مصالحت کر لیں اور تاوان جنگ لے کر چلے جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبد المسیح، دیکھیے، اگر آپ نے مصالحت سے انکار کر دیا تو میں یہ زہر اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ اس قدر مہلک زہر ہے کہ مجھ جیسے 5 آدمیوں کو دم کے دم میں فنا کر ڈالے۔ جو یہ زہر کھا لے وہ ختم ہو جائے، میں یہ زہر کھا کر اپنا خاتمہ کر لوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم شاید اس بات کے قائل نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، کوئی شخص اس وقت سے پہلے یا بعد میں نہیں مر سکتا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی اور کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں مر سکتا، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ عبد المسیح، ممکن ہے آپ کا اس بات پر ایمان اور اعتقاد ہو، لیکن یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی زہر ہلاہل کھائے اور زندہ بچ جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ایمان اور اعتقاد ہے۔ عبد المسیح، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ زہر کھا لے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خود کھا سکتا ہوں۔ عبد المسیح، معاف کیجئے، یا تو آپ عقل سے خالی ہیں یا اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ لائیے زہر مجھے دیجئے اور میں آپ کو تقدیر الہی پر کامل ایمان رکھنے کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ عبد المسیح تو خود ایسا چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ ہو جائے۔ اس نے جھٹ زہر ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر نہایت ہی بے تکلفی سے کھا لیا، اور سابقہ باتوں کی طرح عبد المسیح سے باتوں میں مشغول رہے۔ تمام پادری انہیں حیرت اور خوف بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ زہر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پسینے آئے کہ تمام جسم تر ہو گیا، چہرہ تمتما گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پادریوں نے سمجھا کہ اب ان کا خاتمہ قریب ہے۔ زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا، ابتدائی علامات ظاہر ہونے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد پسینہ خشک ہو گیا، نیز چہرے کا تغیر دور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے دیکھا؟ جس زہر کو تم سم میں قاتل سمجھے ہوئے تھے،
اس زہر نے مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کیا۔ جو مسلمان کامل الایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام پادری سخت متحیر ہو رہے تھے۔ عبد المسیح نے کہا، مسیح کی قسم، تم نے یہ معجزہ نہایت ہی حیرت ناک دکھایا ہے۔ تم سے لڑنا بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ آج خدا تمہارا طرفدار ہے، کوئی قوم تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہمیں کچھ مہلت دو تاکہ ہم قلعہ میں واپس جا کر قلعہ والوں کو صلح کی ترغیب دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہلت منظور ہے۔ پادری چلے گئے۔ انہوں نے عمرو اور قلعہ کے دوسرے تمام معززین کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، مسلمانوں کا خدا پر اور اس کے احکام پر بڑا اعتقاد ہے۔ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ میں زہر ہلاہل لے کر گیا تھا۔ وہ زہر کئی آدمیوں کی موت کے لیے کافی تھا، لیکن اسلامی سپہ سالار نے اسے نہایت بے تکلفی سے کھا لیا اور اس زہر کا ان پر مطلق بھی اثر نہ ہوا، بالکل اثر نہ ہوا۔ تم ایسے لوگوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کی تمام شرطیں منظور کر لو۔ قلعہ والوں کو اس واقعہ کے سننے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے ان کا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا کہ مسلمان انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی تمام شرائط ماننے کا اقرار کر لیا۔ عبد المسیح پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، ہماری قوم مسلمان ہونے پر تو تیار نہیں، البتہ جزیہ دینے پر آمادہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح منظور کر لی، لشکر واپس لوٹا لیا اور عمر بن عبد المسیح والی ہیرا کو بلا کر صلح کی دستاویز تحریر کر کے اس پر خود دستخط کیے اور اس کے بھی کرائے۔ اس کے بعد عمر سے جزیہ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ عمر نے حساب لگا کر 2,00,000 روپے ادا کر دیے۔ اس طرح ہیرا پر بھی مسلمانوں کا تسلط ہو گیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئے۔